وما علينا إلا البلاغ المبين. جی شروع کرتے ہیں. 1 سیکنڈ. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جملے کے شروع میں ہم بات کر رہے ہیں جملہ اسمیہ کی. جملہ اسمیہ کے شروع میں لگاتے ہیں ہم انا. اب انا لگانے سے جملے میں زور، جملے میں تاکید تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک اعرابی تبدیلی بھی ہوتی ہے. اعرابی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ جملہ اسمیہ کا مبتدا جو کہ نارمل کنڈیشن میں حالت رفع میں ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے حالت نصب میں. کیا کیا ہم نے؟ دوبارہ دیکھ لیے. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنی تھی، زور پیدا کرنا تھا. اس کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں، کہاں پہ؟ شروع میں انا کا اضافہ کیا جاتا ہے. لیکن اس انا کے اضافے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. مثلا میرے پاس جملہ تھا زید صالح. جملہ تھا زید صالح، زید نیک ہے. جب میں نے تاکید پیدا کی کہ بے شک زید نیک ہے تو اس کے شروع میں اضافہ کیا انا کا. انا کا اضافہ کرنے سے یہ جو مبتدا تھا جو حالت رفع میں تھا اب وہ چلا گیا کس میں؟ حالت نصب میں. ان زیدن صالح، ان زیدن صالح. بہت سمپل ہے، صرف یہ یاد رکھنے والی بات ہے اور پریکٹس کرنے والی بات ہے. جتنے سینٹینسز آپ بنائیں گی اتنی پریکٹس ہو جائے گی. مثال کے طور پر ہم جملہ کہتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں اللہ رب العزت قادر ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت قادر ہے، میں نے عربی میں ہی لکھ دیا. ہم اس جملے کو لکھیں گے اللہ قدیر. کیسے بنایا میں نے؟ یہ میرا مبتدا تھا، معرفہ ہے، اس کے ساتھ میں خبر لائی نکیرہ. باقی سارے جو ہم پہلو میچ کرتے ہیں وہ سب الحمدللہ اب آپ کو آتے ہیں. اللہ قدیر، اللہ رب العزت قادر ہے. اللہ قدیر. اب میں نے جب اس پہ زور پیدا کیا بے شک اللہ رب العزت قادر ہے تو میں نے کیا کیا؟ اس پہ لگایا انا. جب انا آیا تو انا نے کیا کیا؟ مبتدا کو حالت رفع سے نصب میں کر دیا. تو کیا ہو جائے گا جملہ؟ ان اللہ قادر، اللہ رب العزت قادر ہے، بے شک اللہ رب العزت قادر ہے. ان اللہ قادر. ٹھیک ہو گیا؟ تو انا کے آنے سے ہوتا کیا ہے؟ دوبارہ دیکھیے، جو مبتدا ہے ہمارا وہ حالت رفع سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے. یہ اعرابی تبدیلی ہے، اس کے اعراب بدل گئے. اب جب اعرابی تبدیلی ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا گرامیٹیکلی ٹرمز وائز بھی اس کو تھوڑا تبدیلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیسے؟ جملہ اسمیہ پر انا کے داخل ہونے کے بعد اب جملہ اسمیہ کا جو مبتدا تھا جو حالت رفع سے حالت نصب میں چلا گیا تھا اس کا نام کیا ہو گیا؟ وہ اب کہلائے گا انا کا اسم. اور جو خبر تھی صالح خبر تھی وہ کہلائے گی انا کی خبر. سمپل. دو کام ہوئے انا سے. کیا کام ہوئے؟ انا داخل کیا، پہلا کام اعرابی تبدیلی ہوئی. وہ کیا ہوئی؟ ہمارا مبتدا حالت رفع سے چلا گیا حالت نصب میں، یہ ہماری اعرابی تبدیلی ہوئی. اور دوسری چیز کیا ہوئی؟ دوسری صرف ہم نے اس کی ٹرمز یا لینگویج وائز اس کو چینج کیا. اور ہم نے کیا کیا؟ اب ہمارا مبتدا جو کہ عام حالات میں مبتدا کہلاتا ہے، اب انا نے آ کے کیونکہ جملے کو چینج کر دیا، اب وہ کہے گا انا کہے گا میرا حق ہے اب اس مبتدا پہ. اب اسے مبتدا نہ کہیں، اب آپ اسے کہیں انا کا اسم. اور اب خبر پہ بھی میرا حق ہے، میں نے تبدیلیاں کی ہیں، میں نے زور پیدا کیا ہے. کچھ بات تھی اب کچھ بات ہو چکی ہے تو اس لیے خبر پر بھی میرا حق ہے. اور اب یہ خبر سمپل خبر نہیں کہلائے گی، یہ کہلائے گی انا کی خبر. ٹھیک ہے؟ گھر ایسے ہی تھا، ٹیڑھا میڑھا پڑا ہوا تھا، کوئی خاتون آئی اور انہوں نے پورا گھر چمکا دیا، صاف ستھرا کر دیا. کوئی چیز ہلکی پھلکی تھی، کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اب اس گھر میں کوئی پیر رکھتا ہے تو دیکھتا واہ زبردست. تو اب وہ خاتون بڑی فخر کے ساتھ کہتی ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. تو انا جب آیا تو سمپل سی بات تھی کہ زید نیک تھا، لیکن اب آ گیا انا کے آنے سے زور. زید نیک ہے، زید نیک ہے، بے شک زید نیک ہے.
زور آ گیا تو انا نے کہا اب زید پر بھی میرا حق ہے اور نیک اس کے نیک ہونے پر بھی میرا حق ہے. تو انا کیا کہ انا کی وجہ سے کیا ہوا, انا مبتدا کو کیا پھر ہم کہتے ہیں انا کا اسم, اور خبر کو ہم کیا کہتے ہیں انا کی خبر. یہ اس کی لینگویج وائز چینج ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ تو ہم نے انا کے ذریعے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کی. ٹھیک ہے, اب ہم جناب تاکید پیدا کریں گے. تاکید پیدا کرنے کے لیے ایک اور حرف لے کر آئیں گے, یہ بھی قرآن میں کثرت سے آپ کو نظر آتا ہے. وہ کیا ہے, وہ ہے لام مفتوحہ. جی, جسے لام ابتدا بھی کہتے ہیں. عربی زبان میں یہ والے لام بہت سارے ہیں. لام کے اوپر جو زبر لگا ہوتا ہے, لام زیر کے ساتھ بھی ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی ایک کو دوسرے کے ساتھ کنفیوز نہ کریں, یہ آپ کو انشاءاللہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو وسعت اس کی کھلتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے انا کے ذریعے خبر جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف لام زبر لا بھی استعمال ہوتا ہے, جسے لام ابتدا کہتے ہیں. یہاں اس کا کیا نام ہے, لام ابتدا. اسے لام ابتدا بھی کہتے ہیں. مثلا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, وا اور لام زبر لا, یہ لام تاکید لگا ہوا ہے. اور البتہ ذکر اللہ مضاف مضاف الیہ, اللہ کا ذکر اکبر بڑا ہے. جملہ کیا تھا, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. ہم نے ترجمہ کیا, اللہ کا ذکر ہماری مبتدا تھا اور سب سے بڑا ہے ہماری خبر تھی. یہ مضاف مضاف الیہ ہے, تو ہم نے لکھا ذکر اللہ, جو کنسٹرکشن بناتے ہیں ہم, اور اکبر, ذکر اللہ اکبر. اب ہم نے لام زبر لا لگایا, لام دال کے ساتھ لگا, لذکر اللہ اکبر, اللہ بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے, اکبر ہے. آخرت خیر لک من الاولی, آخرت آخرت مبتدا ہے, خیر لک بہتر ہے آپ کے لیے, من الاولی سے ابتدا کے مقابلے میں, یعنی آخرت یا انجام کاموں کا بہتر ہے. یا دوسرے لفظوں میں, عام لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں, دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. قرآن کی آیت ہے, جب لام زبر لا لگا زور آ گیا. البتہ آخرت بہتر ہے آپ کے لیے اولا کے مقابلے میں, قریب کے مقابلے میں, دنیا کے مقابلے میں. ایک اور دیکھیے, خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. خلق السماوات والارض مضاف مضاف الیہ, آسمان اور زمین کی تخلیق اکبر زیادہ بڑی تھی, زیادہ بھاری تھی, زیادہ مشکل تھی. من خلق الناس, من خلق الناس مرکب جاری ہے ہمارا, حرف جر. خلق الناس ہمارا مضاف مضاف الیہ ہے, اور یہ اس کے حرف جر کے ساتھ مل کر پورا دیکھیے خلق الناسی, مضاف کے نیچے زیر آ گیا, تو یہ من کی وجہ سے آیا. اینی ویز یہ کنسٹرکشن ہے, اب آپ کو اس لیول پہ ہیں, آپ کو یہ سب آنا چاہیے. جو لوگ سیریسلی پڑھ رہے ہیں اور جو لوگ حقیقتاً پریکٹس کرتے ہیں, جو میں بول رہی ہوں گی وہ سب انشاءاللہ ان کو کلیئر ہو رہا ہوگا. جو پیچھے مرکبات کو اچھی طرح سے پڑھ کر آئے ہیں, اس کی ساری ایکسرسائزز کرتے ہیں, ہوم ورک کرتے ہیں, انہیں یہ سب سمجھ آ رہا ہوگا میں کیا کہہ رہی ہوں. مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ آ رہا ہوگا. لا موات والارض اکبر من خلق الناس, یہاں لام سے تاکید پیدا ہو گئی. یقیناً, یقیناً یہ البتہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا. البتہ تخلیق آسمان اور زمین کی زیادہ بڑی تھی لوگوں کی تخلیق سے. یعنی لوگ اللہ کو قبول نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے, تو وہ اتنا بڑا آسمان اور زمین نہیں دیکھتے. وہ اپنے بندہ اپنے معاملے میں تو یہ سوچتا ہے نا, کسی کو اپنے سے اوپر تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں, میں جو ہوں بس میں ہوں, میں کسی کے تابع کیوں ہو جاؤں. جن چیزوں کو کرنے کا میرا دل چاہتا ہے کسی ایک ایسی ہستی کی وجہ سے جسے نہ میں نے دیکھا, نہ مجھے کوئی کنفرمیشن ہے اس کی, تو میں اس کے خاطر اپنی خواہشات کیوں ماروں, کیوں میں پیسے کسی اور کو دوں, کسی ایسی ذات کو خوش کرنے کے لیے جسے میں نے دیکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم اپنی تخلیق سے تو مجھے نہیں پہچان پا رہے, کیونکہ تمہارا انا والا فیکٹر وہاں آ رہا ہے, میں والا فیکٹر آ رہا ہے. آسمان اور زمین دیکھو, ان کی تو کوئی میں نہیں ہے نا, یہ تمہارے لیے تو نان لیونگ تھنگ ہے. دیکھو ان کی تخلیق کو دیکھ لو, کیا یہاں سے بھی تمہیں کوئی پہچان نہیں ہوتی کہ کوئی ہے ہستی بنانے والی. تو انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. دوسری طرح سے اس اینگل سے بھی شاید کو دیکھ سکتے ہیں, خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے, میں کچھ ہوں.
تو اللہ کے لیے کوئی چیز انسان کو بنانا، جو انسان اتنی بڑی یونیورس میں، ہمارا پلانٹ ارتھ اتنا چھوٹا سا، اس پہ چلنے پھرنے والا انسان، اس کی بھی ایک سوچ ہی ہے نا، اصل میں ہمارے ڈیسیجن ہی ہے نا جو سب کچھ کرتے ہیں کہ ہم ایسے کرنا اور ایسے نہیں کرنا. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کائنات میں، اگر فزیکلی ہمیں کمپیئر کیا جائے، وی آر نتھنگ. تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھتے ہیں، تو ہم سے بڑی چیز اللہ نے کیا آسمان اور سیارے ستارے اور کیا، مطلب صرف آپ ایک جو برج ہوتا ہے وہ جو گول گھوم رہے ہوتے ہیں، جنہیں مڈل ایسٹ وغیرہ میں کبری کہا جاتا ہے، جو یو ٹرن لینے کے لیے ہائی ویز پہ بنے ہوتے ہیں، عام طور پہ شہروں میں بھی ہوتے ہیں، صرف اس سے آپ گاڑی گزاریں 40 سے اوپر اسپیڈ ہو تو آپ کی پوری باڈی جو ایک طرف کو جھک رہی ہوتی ہے. کیا فورسز بنائی ہیں اللہ نے. یہ ایک چھوٹا سا برج ہے. نا امیجن اتنے بڑے بڑے سیارے ستارے اسی فورسز پہ، وہی نیگیٹو پلس اور پلس مائنس کی فورسز ہیں، اور یہ سب کچھ ٹکا کے رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے آسمان میں، گرتا نہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انسان کی تخلیق تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہ آسمان اور زمین جو اتنے بڑے، پہچان ہے اللہ کی، بس ساری نشانیاں ہیں. تو لام زبر لا لگا کے بات ہوئی تاکید کے لیے. لام ابتدا میں ہم نے دیکھا انا نے تو تبدیلی کی تھی نا. انا نے کیا کیا تھا کہ زیدن خبر کو منسوب کر دیا تھا زیدن. لیکن جب ہم لام ابتدا استعمال کرتے ہیں تو کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا ذکر اللہ اکبر ولا ذکر اللہ اکبر، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو اعراب میں تو اسم کے اعراب میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ڈبل زور ڈالنا ہے جملے میں، انا بھی لانا اور لام بھی لانا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے انا اور لام کو استعمال تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ دونوں حروف اکٹھے ایک ساتھ شروع میں نہیں آ سکتے. انا بھی شروع میں آیا ہے ہم نے دیکھا، اور یہاں ہم نے جتنی مثالیں پڑھی سب میں لام شروع میں آیا. لیکن جب دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا ہو تو دونوں ایک ساتھ اکٹھے شروع میں نہیں آتے. تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم انا کو تو شروع میں ہی رکھتے ہیں اور لام زبر لا کو آگے منتقل کر دیتے ہیں. جیسے کہ جملہ ہے الشرک، یہ ہمارا مبتدا ہے، ظلم عظیم صفت موصوف ہے، عظیم ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، الشرک ظلم عظیم. انا لگایا، انا لگانے سے یہ ہمارا مبتدا تھا، اس کا نصب کنورٹ ہو گیا، سوری رفع نصب میں چلے گئے، ان الشرکا. اور لام زبر لا بھی لگانا ہے، ہم اسے مبتدا کے بعد لے گئے، لظلم، لام دیکھیے یہاں آ گیا، لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اب اس کو جب ہم لفظوں میں بولیں گے تو ہم، کیونکہ اردو زبان سے ایکسپریشن سے بھی، ہر زبان میں ایکسپریشن سے بھی زور ڈالا جاتا ہے، لیکن ہم اسے 100% ویسے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کہ میں انا کی بھی ٹرانسلیشن اس میں ڈال دوں اور لا کی بھی ڈال دوں. اکثر آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ پھر وہ بے شک کر دیتے ہیں، اور لام زبر لا کا ترجمہ البتہ کر کے کر دیتے ہیں. بے شک البتہ شرک ظلم عظیم ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف انداز ہے ترجمہ کرنے کے. گرامر کے اسٹوڈنٹ اندر سے دیکھتا ہے اس سینٹینس کو. اب آپ نے اس چیز کو انا اور لام زبر لا جسے لام ابتدا کہہ رہے ہیں ابھی تک، تو اب ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے جو زور آ رہا ہے اس زور کی نوعیت کیا ہے، کیونکہ ڈبل ہو گئی بات. اب جبکہ لام، ایک اور مثال دیکھیں، فی ذالک آیا، فی ذالک آیا، اصل میں یہ ہمارا جملہ ہے آیتن فی ذالک. اس میں ہماری جو خبر ہے وہ مینشن نہیں ہے، یہ متعلق ہے، کیونکہ جار مجرور ہے. آپ کو پتا ہے جار مجرور متعلق ہو کر آتا ہے، اور جب جملے میں خبر نہیں ہوتا جملے میں خبر نہیں ہوتی تو یہ قائم مقام خبر ہو جاتا ہے. تو آیتن ہمارا مبتدا تو موجود ہے لیکن اس کی خبر موجود نہیں ہے. تو جار مجرور فی ذالک یہ کس لیے ہے، یہ یہاں پہ بحیثیت متعلق تھا اور اب قائم مقام خبر ہے. تو آیتن فی ذالک نشانی ہے، ایک نشانی ہے اس میں، یہ ہمارا سینٹینس ہے، اس میں ایک نشانی ہے. بات کوئی چل رہی ہے اور بیچ میں سے آپ کو ایک سینٹینس میں سے سینٹینس دیا ہے، چھوٹا سینٹینس بڑے جملے میں سے نکال کے، کہ اس میں ایک نشانی ہے. اب اس میں پہلے ہی زور ڈالا جا چکا ہے. دیکھیے نا، جار مجرور کو جب ہم تقدیم دے دیتے ہیں، مقدم کر دیتے ہیں، اس میں مقدم کر دیا نا، فی ذالک کو شروع میں لیا ہے، فی ذالک آیتن، یعنی پہلے ہی اس میں ایک زور ہے کہ اس میں نشانی ہے. ترجمہ کریں گے تو ہم زور کے ساتھ کریں گے. اب اس میں انا بھی لگایا جا رہا ہے، ان فی ذالک، اور لام زبر لا بھی لگائے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی اس میں تین زور ہیں. ایک تو ہم نے خبر کو یا قائم مقام خبر کو مبتدا کے اوپر مقدم کر دیا، شروع میں لیا ہے، ایک زور ہو گیا، یہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے انا بھی لگایا، دوسرا زور ہو گیا. اور
لام زبر لا بھی لگایا، جسے ہم ابھی تک لام ابتدا کہہ رہے ہیں، لیکن اب یہ لام ابتدا نہیں کہلایا جائے گا کیونکہ یہ ابتدا میں نہیں آ رہا. اس کو اب ڈسپلیسڈ لام کہتے ہیں یا لام تاکید کہتے ہیں. یہ والا آسان ہے لام تاکید یاد کرنے، کیونکہ آگے آ گیا نا، ابھی لام ابتدا تو نہیں کہہ سکتے. تو انا بھی لگایا، لام تاکید بھی لگایا، اور خبر کو ہم نے مقدم بھی کیا مبتدا کے اوپر. تین طرح کے زور اس میں موجود ہے کہ بے شک البتہ اس میں ایک نشانی ہے. ان فی ذلک لآیہ. اب ایک چیز جو کوشچن آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ یہاں آیتن تھا اور یہاں آیتن ہے، تو وہ ہمیں پتا ہے ان کی وجہ سے. ان فی ذلک لآیتن، کیونکہ یہ ہمارا مبتدا تھا اور ہمیں پتا ہے ان کیا کرتا ہے، مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے. تو اس نے مبتدا کو یہاں منسوب کر دیا. فی ذلک آیتن ان فی ذلک لآیتن. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جملے میں زور پیدا کیا جاتا ہے. جی کوئی کوشچن ہو تو پوچھیں، ہم پھر ایک دو ایگزامپلس کرتے ہیں اس کی. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. ہم ایک دو مثالیں کر لیتے ہیں، اور اب مثالیں کرتے ہوئے نا آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے کیا چیز، وہ یہ کہ ہوم ورک کرتے ہوئے کہ انا کی وجہ سے آپ نے مبتدا کو لازم دیکھنا ہے کہ مبتدا کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے کے جانا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے دیکھنی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر پہلا ہی جملہ ہے اللہ غفور. اللہ غفور، اللہ رب العزت غفور ہے. انا لگایا تو انا لگانے سے سمپل کیا ہے، مبتدا ہمارا ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں. الرجلانی صالحانی، یہ ایک مثال تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں. الرجلانی آنی ساؤنڈ ہے، دو مرد، صالحانی دونوں مرد نیک ہے، یہ بھی آنی ساؤنڈ ہے نا. ٹھیک ہے، آنی آنی ساؤنڈ ہے، ہمارا حالت رفع کا ساؤنڈ ہے. الرجلانی صالحانی. اب جب میں نے انا لگایا شروع میں، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ یہاں پہ حالت رفع میں ہے، تو یہ جائے گا مبتدا ہمارا حالت خبر میں، جب حالت نصب میں جائے گا. حالت نصب کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ آنی تو رفع کا ساؤنڈ ہے اور نصب کا ساؤنڈ ہے عینی. تو ہمارا آنی عینی، تو رجولانی سے کیا ہوگا، ان رجولینی، ان الرجلینی، ان الرجلینی. اور صالحانی چینج ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں چینج ہوگا کیونکہ خبر سے تو اسے کوئی کام ہی نہیں ہے. صالحانی، ان الرجلینی صالحانی. آنی عینی اونا اینا، یہ چار ساؤنڈ ہمیں بہت پکے رٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں تو آپ حقیقتاً پیش کو کنورٹ کریں گے زبر میں، رفع کو نصب میں لے کے جائیں گے، اور کہیں آپ نے ساؤنڈز کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے پوری ایکسرسائز، اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا جو آپ لوگوں کو مجھے نہیں لگتا مشکل ہو. تو یہ دیکھیے گا. اچھا ایک چیز کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ جیسے ہم نے ان فی ذالک لآیتن لکھی تھی نا، اس میں اسی طرح اس میں بھی آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آپ کا مبتدا کہاں ہے. جیسے لکل امت فتنۃ، یہ اسی والی مثال کی طرح ہے، ان فی ذالک لآیتن. اسی کی طرح دیکھیے فی ذالک کو تقدیم دی گئی تھی نا، یہاں پہ بھی لکل امت، اسے شروع میں لکھا گیا ہے، یہ مبتدا نہیں ہے. یہ ہم پچھلے لیکچر میں بہت اچھی طرح پڑھا ہے ہم نے، مبتدا یہ ہے ہمارا. تو انا لگانے کے بعد جب تبدیلی آئے گی تو اس کے اعراب میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس چیز کو بھی یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا. جی اسی طرح جیسے یہ بھی مثال دیکھ لیتے ہیں. خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث بہترین بات، عمدہ بات، اچھی بات، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے. تو انا جب لگے گا تو یہ ہمارا مبتدا ہے اور یہ ہماری خبر ہے. مبتدا میں اعراب چینج ہوں گے نا انا سے، تو یہاں پہ دیکھیے یہ والا چینج ہوگا کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. خیر الحدیث کیا ہے، ہمارا مبتدا یہاں پہ مضاف مضاف الیہ ہے اور ہماری خبر بھی مضاف مضاف الیہ. یہ بھی ہم کنسٹرکشن پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں کہ
مرکب اضافی اور مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں مضاف بن کے بھی مبتدا بن کے بھی آ سکتے ہیں، خبر بن کے بھی آ سکتے ہیں، اور مبتدا اور خبر دونوں بن کے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس وہ سینٹینس ہے جو جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی مضاف مضاف الیہ ہے، خبر بھی مضاف مضاف الیہ ہے. تو جب ہم شروع میں اس کو انا لگائیں گے، یہاں انا لگانے سے اس کے جو مبتدا ہے ہمارا، اس کے اعراب میں تبدیلی ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ مضاف الیہ تو ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو اس کے جر کو تو ہم ٹچ ہی نہیں کرتے نا. ہم اگر اعرابی تبدیلی کرتے ہیں تو مضاف میں کرتے ہیں. تو مضاف پہ جو ضمہ ہے، انا خیر الحدیث، انا خیر الحدیث کتاب اللہ، یہاں کیونکہ یہ خبر ہے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ایز اٹ از رہے گا ان خیر الحدیث کتاب اللہ. تو یہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ کر لیں گے سہولت سے. اور یہ عربی میں ترجمہ ہے، دونوں لگیں گے، انا بھی اور لام تاکید بھی. اب یہاں پہ عربی میں آلریڈی جملہ دیا ہوا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ والا دیکھتے ہیں، بلکہ آج میری نظر سے یہ دونوں گزر رہے تھے، تو میں نے کہا یہ کلاس میں انشاءاللہ ہم ٹاپک بھی یہی پڑھیں گے. الابرار فی نعیم، الابرار نیکوکار فی نعیم نعمتوں میں ہوں گے. ان لگا، الابرار کو یہ کر دے گا ان الابرار، اور لام تاکید آ جائے گا لفی، لفی نعیم. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین. قرآن کی آیت ہے، ہم پڑھتے ہیں 30ویں پارے میں، ٹھیک ہے. ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ان الہکم لواحد. یہ قرآن کی آیات ہیں جو آپ سب کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ ساری تبدیلیوں کے ساتھ یہ ایکسرسائز کرنی ہے. ہم اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں. اس ٹاپک میں کوئی کوشچن ہو تو پوچھیے، پھر اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں، جملہ اسمیہ کو منفی بنانا. کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ یہ دونوں ٹاپک نا آپ کو اس کی کی ٹائپ بنا کر رکھنی پڑے گی. یہ جو اب میں پڑھانے لگی ہوں یہ، اور جو پچھلا ٹاپک ہے وہ، اس کو 2 جملے ہوں گے اور لمبے لمبے سے بس اس کو یاد کر لیجئے گا کہ انا کے داخل ہونے سے جو مبتدا ہے وہ حالت رفع سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے. ختم ہو گئی کہانی. یہ ایک جملہ. اور یہ جو اب ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنانا پڑھنے لگے ہیں، اس میں بھی ایک اعرابی تبدیل ہوگی. ایک سینٹینس اس کا بنا لیجئے گا، 2 سینٹینس یاد کر لیجئے گا، ساری ایکسرسائز آسان ہو جائے گی. نفی منفی بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں زیادہ تر ما کا اضافہ ہوتا ہے. اور بھی طریقے ہیں لیکن ابھی ہم یہ طریقہ دیکھ رہے ہیں. سمپل، ویری سمپل. کیا کرنا ہے، صرف جملہ اسمیہ کے شروع میں ما لگا دینا ہے. ہوگا کیا جملے میں، جیسے زید صالح ہے، ما لگایا، اور ایک اعرابی تبدیلی بھی ہوگی، اسے بھی دیکھتے ہیں، صالحن ہو جائے گا. اینی ویز ما لگانے سے کیا ہو جائے گا، زید نیک نہیں ہے. اب دیکھیے وہی والی بات، خاتون والی بات ذہن میں لائیے کہ جب وہ گھر آئیں اور انہوں نے گھر سمجھایا، گھر کو سارا کچھ کیا، تو کہا اس گھر پہ میرا حق ہے، تو پہلے ماں بھی آ کے تھوڑا گھر سمیٹے گا، گھر میں تبدیلی کرے گا. وہ کیا ہوگا، ماں کے لگنے سے جو خبر ہے، دیکھیے انا نے مبتدا کو حالت رفع سے حالت نصب میں کیا تھا، ماں خبر کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں مبتدا تھا، یہاں خبر ہے. بس یہ 2 سینٹینسز ذہن میں بٹھا کے ان کو یاد کر لیجئے گا. اب کیا ہو گیا، اب ہو گیا ما زیدن، یہاں کوئی تبدیلی نہیں، ما زیدن صالحا، زید نیک نہیں ہے. زیدن صالح، خبر ہمارا مبتدا خبر دونوں حالت رفع میں تھے، ما لگنے سے خبر حالت نصب میں چلی گئی. ما زیدن صالحا، الرجل طویل، مر رجل طویلا، هذا بس بشر، ما هذا بشرا. ٹھیک ہے، یہ چینجز ایزی، یہ صرف یاد رکھنے والی بات ہے، صرف سمجھنے والی، کوئی ایسی بڑی سائنس نہیں ہے. اب دیکھیے ہم نے انا کے ساتھ کس کو پڑھا تھا، ہم نے لام کو بھی پڑھا تھا، لام تاکید کو زور دیا تھا اس میں، وہ پوزیٹو سینٹینسز تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ نیگیٹو سینٹینسز میں بھی زور دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اچھا ایک بیچ کا ہمارا پوائنٹ رہ گیا، وہ یہ کہ جملہ اسمیہ پر ماں کے داخل ہونے کے بعد جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر بالترتیب ماں کا اسم اور ماں کی خبر کہلاتے ہیں.
پیچھے کیا تھا؟ انا داخل ہوا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ مبتدا کو کہا تھا کہ وہ انا کا اسم کہلائے گا اور خبر کہلائے گی انا کی خبر. سیم چیز یہاں پہ بھی ہے. جب ماں داخل ہوا، وہی خاتون گہرائی سب سمیٹا، انہوں نے کہا میرا گھر ہے. ماں داخل ہوا، اس نے اتنی بڑی تبدیلی کی ہے، ماں بھی کہہ رہا ہے. اب جو مبتدا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ماں کا اسم ہے اور خبر جو ہے وہ ماں کی خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک حق جتایا اس نے. یہ تھیوری ہے، ترکیب میں کام آتی ہے، لیکن اصل چیز آپ کو اعرابی تبدیلیاں پتہ ہونی چاہیے. اصل چیز وہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں بھی زور ڈالنا ہے. جیسے ہم نے انا میں جب ہم نے لگایا لام تاکید، تو جب ہم یہاں ماں لگا رہے ہیں تو نیگیٹو سینٹینس میں بھی زور ڈالتے ہیں. اس کے لیے ہم اس پہ حرف جر داخل کرتے ہیں. کون سا والا؟ بازر بھی، یہ والا حرف جر داخل کرتے ہیں. جب یہ آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ خبر کو حالت جر میں لے جائے گا. ہم نے پڑھے ہیں نا جار مجرور پڑھے ہیں ہم نے. جار مجرور کیا ہوتے ہیں؟ اس میں جر جب بھی کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اسے حالت جر میں لے جاتا ہے. جب سب سے آسان مرکب ناقصہ یہی ہے، مرکب جاری جو ہم نے پڑھے. تو جب ہم زور کے لیے حرف جر لائیں گے بازر بھی، تو خبر کیا ہوگی؟ وہ حالت جر میں چلی جائے گی اور جملے میں زور پیدا ہو جائے گا. مثلا مَاللَّهُ غَافِلًا، مَاللَّهُ غَافِلٌ، اللہ رب العزت غافل نہیں ہے. غافلن دیکھ رہے ہیں ماں کی وجہ سے نصب ہے. مَاللَّهُ خبر کے ساتھ لگایا با تو بھی غافل، اللہ رب العزت ہرگز غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے. شروع میں نے آپ کو بتایا کہ ہم عام طور پہ ما استعمال کرتے ہیں جملے کو، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے، لیکن دوسرے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ابھی ہم صرف ماں ہی پڑھ رہے ہیں. جب ہم آگے جائیں گے، اللہ رب العزت ہماری ترقی کرے، ہمیں ترقی دے، تو ہم انشاءاللہ پھر دوسرے بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ. ہم تھوڑا سا اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. لڑکا محنتی نہیں ہے جی، مجھے کوئی اسٹوڈنٹ چاہیے جو میرے ساتھ ٹرانسلیشن کروائے. جی آپ سینٹینس بنائیں. وہ ان کی مائیں نہیں ہے. پہلے ہم سینٹینس بنائیں گے وہ ان کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم سینٹینس بنائیں گے وہ ان کی مائیں ہیں. وہ ان کی مائیں ہیں. جی ہننا سننا امہات امہاتہن. امہاتو ہننا بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم مذکر لیں. پہلے ہم قرآن کی آیت بھی ٹھیک کرنے ہے، کی کوشش. امہاتہم. ہننا امہاتو ہم ہم. ہننا امہاتہم وہ ان کی مائیں ہیں. وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. جی اب کیا ہوگا؟ ما ماں امہاتہم امہاتہم. تہم. کوئی تبدیلی ہونی ہے؟ سوچے کہاں کس چیز میں تبدیلی ہو گئی؟ وہ ان کی ماں، وہ ہمارا مبتدا ہے، ان کی مائیں ہماری خبر ہے. تو جب ماں لگتا ہے خبر کو حالت نصب سے حالت رفع سے نصب میں لے جاتا ہے. تو ہمارا جو مضاف مضاف الیہ ہے یہ ہماری خبر ہے. یہ ابھی امہات. آتو ہوں ہے. جی جی امہاتہ. ٹھیک ہے. ہاں ہننا امہاتن، تی ہے. امہاتن جمع اور امہاتن یہ ہماری حالت نصب رفع کی جمع ہے، اور یہ ہماری حالت نصب اور جر کی جمع ہے. ما ہن امہاتہم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ماں لگنے سے تی ہو گیا. اچھا جی، ایک اور بناتے ہیں. کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ آئے. تم ہرگز مجنون نہیں ہو. جی یہ والا بناتے ہیں. جی کوئی آنا چاہے گا؟ کوئی والنٹیئر کرے گا؟ جی السلام پروین. علیکم. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ. وہ میرے خیال میں تو ہمیں جو اشارہ تھا اس میں الائی کا آنا چاہیے تھا، ہننا شروع میں نہیں آتا. نہیں ہننا شروع میں آتا ہے، حالت رفع والی ضمیر ہے. الائی کا امہات ہننا نہیں آنا چاہیے تھا. اس میں اشارہ میں اور ضمائر میں اکثر کنفیوژن ہوتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے نا وہ ہمیں اس کا باڈی
جسچر ہمیں نہیں پتا کہ وہ کسی کی طرف کوئی اور بیٹھی ہوئی ہے ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی مائیں ہیں، تو اگر وہ انگلی سے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے تو لازمی بات ہے ہم ہننا نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر بات جیسے قرآن پاک میں کی گئی، قرآن کی آیت ہے کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہے، زہار کی آیت آتی ہے نا کہ وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو عرب میں کہ تیری پیٹھ ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو اس سے پکی طلاق ہو جایا کرتی تھی، طلاق بائنہ پڑ جایا کرتی تھی، جو ہم پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی ایک ساتھ، اس طرح کی طلاق عرب کلچر میں ہو جاتی تھی. تو اسلام میں جب یہ چیز آئی تو اس چیز کو، زہار کو ختم کر دیا گیا کہ بھائی اس سے طلاق نہیں ہوتی. ماں ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، پیدا کیا. بیوی کو ٹینشن دے رہے ہو، بیوی کو کہہ دیا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو کوئی طلاق ولاق نہیں ہونی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اس میں آپ کو جب جملہ آپ پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت اشارہ نہیں کر رہے، اللہ رب العزت ایک جنرل بات بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہے، یعنی وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں، یعنی وہ بیویاں جن کے بارے میں یہ بات کہہ دی گئی ان کی مائیں نہیں ہے. تو ہم یہاں اولائک کا تو نہیں رکھ سکتے جو ہم نہ رکھیں گے. تو اس میں آپ کا کوشچن اٹ از ویری جینوئن، یہ سمجھ آتی ہے بات، یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی وہ نہیں. ہاں، تم ہرگز مجنون نہیں ہو، ہمیں اس کی ٹرانسلیشن چاہیے، ہم مل کر بناتے ہیں. جی جی ما انت بمجنون. ماں انتا، ہم تو اس کو پہلے پازیٹیو بناتے پھر نیگیٹو کرتے پھر با لگا کے انت زور ڈال. نو پرابلم، چلے پہلے ٹھیک. مجنون کہہ دیتے ہیں پھر بعد میں رہنے دے. انت مجنون. انت مجنون، پھر ماں، تو یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے چلے صحیح ہے، نو پرابلم. پھر ما انت بمجنون ہو جائے گا، بی لگائیں گے. جی ماں انتا بمجنون، ماں انتا جی بمجنون ہو جائے گا. پہلے آئے گا انتا مجنون، مجنون پہلے ہمارا یہ بنے گا انت مجنون، تم مجنون ہو. ماں لگایا تو مجنون، یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا نسب میں، ما انت مجنون، ٹھیک ہے. اور جب ہم با لگائیں گے ما انت بمجنون، جی 3 طرح سے بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، تینوں کنڈیشن ہو جائے گی. بارک اللہ ٹھیک. اگلا ٹاپک ہے ہمارا لائے نفی جنس. لائے نفی جنس، ہم نے جملہ اسمیہ کو دیکھا. جملہ اسمیہ ہمارا، اس میں نفی کا مفہوم کیسے پیدا کرتے ہیں یہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا، ٹھیک ہے. اب ایک اور طرح کی نفی ہوتی ہے جس میں نفی جنس، پوری جنس میں سے جو بات ہو رہی ہوتی ہے، جو مبتدا ہوتا ہے، اس کی نفی کر دی جاتی ہے. دیکھیے تھوڑا سا لفظوں کو سمجھیے گا، مشکل بات نہیں ہے، آسان بات لکھی ہوئی ہے. لائے نفی جنس، لائے نفی جنس یعنی یہ کوئی لا ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، جس کا نام ہے لائے نفی جنس. لائے نفی جنس وہ حرف ہے، یعنی یہ وہ حرف ہے جو اسم نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. اسم نکرہ کی جنس سے، جنس ہوتی پوری، جیسے میں کہتی ہوں مثال کے طور پر بقرہ، بقرہ گائے. اب اس کا مطلب ایک گائے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا مطلب ہو سکتی ہے ساری جنس، یعنی میں کہوں گائے سست جانور ہے. اب جب میں بقرہ لگاؤں گی اس جملے میں تو اس سے میری مراد ہوگی کہ میں پوری جنس کی بات کر رہی ہوں، ساری گائیں جو ہے سب کی بات کر رہی ہوں. اور میں کہوں گائے سرخ ہے تو اس کا مطلب ہے کسی ایک گائے کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ پوری جنس کی بات ہو رہی ہے. جیسے ان الانسان لفی خسر، وہ سارے انسانوں کی اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، اللہ یہ کہ وہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 کام نہ کر رہی، ٹھیک ہے. تو یہ جنس کی بات ہو رہی ہے. تو لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ حرف ہے جو اسم نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. کیسے؟ دیکھیے یہاں رجولا آ رہا ہے، یہ ہمارا اسم نکرہ ہے، بحیثیت مبتدا ہے. یہاں پہ دیکھیے ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا، ہم نے کہا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے لیکن معرفہ نکرہ کمبینیشن دیکھتے ہیں. ہم نے کہا تھا نا کہ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ معرفہ نکرہ کمبینیشن ہے. تو اس وقت میں نے کہا تھا ڈفرنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم ابھی نہیں پڑھیں گے. تو آج آپ ایسا جملہ دیکھ رہے ہیں جو یہ شروع میں نکرہ ہے، اس کا مبتدا رجلا آدمی، یہ پوری جنس کی بات یہاں پہ ہم ترجمہ اٹھائیں گے. قائم یہ اس کی خبر ہے، کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ لا نے، جس کا نام ہے لائے نفی جنس، لائے نے یہ جو ہمارا اسم نکرہ تھا
یہ لا نے جو اسم نکیرہ ہے ہمارا یہاں پہ، اس کی جو خبر ہے اس میں سے پوری خبر سے اس پوری جنس کی نفی کر دی. یعنی کوئی بھی آدمی، جنس سے مراد کیا، ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی، جیسے ابھی میں نے بقرہ کی مثال دے کے آپ کو سمجھایا، لا رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا ہی نہیں ہے، یعنی سارے کے سارے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کو کیسے پہچانیں گے لائن نفی جنس کو؟ لائن نفی جنس کے بعد جو اسم آ رہا ہے، دیکھیے اس پہ الف لام نہیں ہے تو یہ معرفہ نہیں ہے. میں اس کو نکیرہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ نکیرہ کی پہچان تو تنوین ہوتی ہے. اب یہ ایک نئی چیز سیکھ رہے ہیں آپ. جب ہم نے پڑھا تھا نکیرہ تو ہم نے کہا تھا نکیرہ کی پہچان تنوین ہے، لیکن ہم نے یہ چیز کہی تھی کہ ہم ڈفرینٹ کیسز بھی ہیں، ڈفرینٹ اسٹائل بھی، ابھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں. تو یہاں آپ کو ایک ایسا اسم نظر آ رہا ہے جو نکیرہ ہے لیکن اس پہ تنوین نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر نئے دروازے کھل رہے ہیں، تھوڑے سے ایڈوانس پوائنٹ آنے شروع ہو گئے. تو لا رجولا پہچان کیا ہے؟ ایسا لا، کیونکہ لا بھی آپ کو اور بھی ملیں گے قرآن میں. لا رجولا، اس کے بعد والا اسم جو لا کے بعد آ رہا ہو وہ نکیرہ ہو، اور دوسری پہچان کیا ہے؟ وہ حالت نصب میں ہو. دیکھ رہے ہیں آپ، نصب لگا ہوا ہے. تو یہ والا لا کا جب میں ترجمہ کروں گی تو میں اس کا ترجمہ کروں گی لائے نفی جنس والا. ویسے تو لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نو. لا کا مطلب ڈونٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہوتے ہیں ترجمے لا کے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ میں ایسا میرے پاس لا نظر آ رہا ہے جس کے بعد والا اسم نکیرہ ہے اور نصب کے ساتھ ہے، تو اب میں ترجمہ کوئی، کسی قسم کا، کوئی ہے ہی نہیں، کسی قسم کا ہے ہی نہیں، ترجمہ یہ بناؤں گی لا رجلا قائم، کوئی آدمی کھڑا ہے ہی نہیں. لا الہ، لا الہ پہچانا میں نے کس سے؟ الہ سے. اور آگے جملہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. یعنی بالکل جو بھی کسی بھی طرح کا کوئی الہ ہو سکتا ہے، پوری کی پوری خبر میں سے اس کی نفی کر دی. کوئی پتھر کا کوئی الہ کوئی کہتا ہے، کوئی انسان کہتا ہے میں الہ ہوں، کوئی پتھر کے کسی کو الہ بنا لیا، کسی جانور کو خدا بنا لیا. کسی بھی قسم کے الہ جو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی اینگل سے کوئی دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. الہ کی جو پوری یونیورس میں ایک کیٹیگری لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ پوری جنس کو جمع کر لیں جس پہ الہ کا لیبل کسی نے لگا رکھا ہے، تو اس میں صرف سب کچھ ختم. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. یہ لائے نفی جنس ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ عام طور پہ لا کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں ہم؟ نو سے بھی کرتے ہیں، ڈونٹ سے بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کسی کو ہل تأکلین ھذا، کیا تم یہ کھاؤ گی؟ وہ کہتی ہے لا، نہیں میں نہیں کھاؤں گی. میری بچی کہتی ہے اريد ان اکل خبزہ، میں وہ کھانا چاہتی ہوں، روٹی کھانا چاہتی ہوں. تو میں اس کو کہتی ہوں لا تأکلی، لا تاکلی، نہ کھانا، ڈونٹ ایٹ. یہاں میں نے اس کا ترجمہ ڈونٹ سے کر دی. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ والا جب لا ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے بعد آنے والا اسم ہمارا نکیرہ ہے اور حالت نصب میں. اور نکیرہ کون سا ہے؟ بغیر تنوین کی. ٹھیک ہے، تنوین نہیں، یہ ہم نے ابھی پوائنٹ ڈسکس کر لیا. نکیرہ اسم ہے لیکن بغیر تنوین کے اور حالت نصب میں. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ اس طرح سے اردو میں یہاں انہوں نے لکھے ہوئے انداز، کوئی ہے ہی نہیں، کسی قسم کا ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. کسی طرح سے بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، اچھا سمجھ آئے گا. لا سرورا، یہ ہم نے دیکھا لا سرورا، اس سے میں نے پہچان لیا لائے نفی جنس سے. دائمن، کسی قسم کا سرور قائم نہیں رہتا. لا سرورا دائمن، کسی قسم کا کوئی مزہ، کوئی لطف قائم نہیں رہتا. مووی بہت اچھی لگتی ہے، پسندیدہ مووی ہے، دیکھنے بیٹھے، ختم ہو ہی جائے گی. اور اگر ختم نہ بھی ہو تو آپ اکتا جائیں گے. 10 گھنٹے، 15 گھنٹے، 20 گھنٹے اکتا جائیں گے. آپ کتنا دیکھیں گے؟ پیزا بہت اچھا لگتا ہے، کھانے بیٹھے بڑا مزہ آیا، کھانا شروع کیا، پیٹ بھرتا گیا. پیزا بس ایک وقت آئے گا بچ بھی جائے گا سلائس، آپ نہیں کھائیں گے. پہلا سلائس جتنے شوق سے کھایا تھا شاید تیسرا چوتھا سلائس آپ چھوڑ دیں گے، نہیں میں نہیں کھا سکتی. لا سرور دائم، کسی طرح کا کوئی سرور، کوئی مزہ، کوئی چیز. ایک یہ جنت کی صفت ہے نا، ہم جنت کو کہتے ہیں کہ وہ سرپرائز ہے. کبھی آپ نے سوچا کیوں سرپرائز ہے؟
ہمیں تو بتا دیا کہ جنت کے پھل ایسے ہوں گے اور جنت کے میوے ایسے ہوں گے، جنت میں حریر ریشم ایسا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کیوں فرماتے ہیں کہ اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، کوئی دماغ اس کو ایک طرح سے، یہ الفاظ نہیں اللہ رب العزت کے، تفسیر اس کی یہ کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا جنت کو. کیا مطلب ہوتا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ جنت کا سرور اور انجوائمنٹ ختم نہیں ہوگی. یہاں ہم پیزا کھانے بیٹھے ہیں، مووی دیکھنے بیٹھے ہیں، وہ دوست آ گئی، اس کے پاس بڑا دل لگتا ہے، گپ شپ لگائیے، پسندیدہ کام کر رہے ہیں، باہر گھومنے گئے، ہر چیز کو زوال ہے. جنت کی نعمتوں میں ہم بور نہیں ہوں گے، ہے نا. مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں لیکن ہر دفعہ ہر لقمہ اسی مزے سے کھائیں گے جو بھوک کے بعد پہلا لقمہ کھانے میں جو مزہ آتا ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے اس یہ جو حدیث ہے، حدیث قدسی، اس سے یہ مطلب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسے ممکن ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن ہو جائے گا کہ میں جنت میں نعمتوں سے بور نہیں ہوں گی. ہاؤ کم. اس حدیث کو اس طرح سے سمجھیں کہ کوئی دماغ ہے ہی نہیں، یعنی ہماری وہ ڈائمینشنز ہی نہیں ہے، ہم اس لیول پہ ہیں ہی نہیں، ہم اس جگہ پہ پہنچے ہی نہیں ہیں کہ ہم آپ اللہ رب العزت کی اس بات کو سمجھ سکیں. ہمارا کمپیوٹر ہے ہی نہیں، ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا کمپیوٹر اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہ والا ڈیٹا پروسیس کر سکے. یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے جنت سرپرائز ہے، اس لیے جنت سرپرائز ہے. لا اکراہ فی الدین لا ریب فی، لا ریب بھی سورہ ہماری البقرہ شروع ہوتی ہے لا ریب. ریبہ سے ہم پہچان لیتے ہیں یہ ہمارا نسب کے ساتھ آ رہا ہے. کسی قسم کا کوئی شک، دیکھیے جنس میں سے شک کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، چاہے قرآن سچا ہے نہیں سچا. شک ہو سکتا ہے کہ کسی انسان نے لکھا ہے، کوئی چھوٹا سا بھی شک ہو سکتا ہے اس میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہو سکتا ہے، کوئی تبدیلی ہو گئی ہو. کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اس میں. لا ریب فی، شک کی کوئی بھی قسم، کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹا سا بھی شک کسی بھی اینگل سے، اس کے لکھنے میں، اس کو پریزرو کرنے میں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بندے نے لکھا، کسی قسم کا کوئی شک. لا ریب فی، سارے شکوک نکال دو، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. یہ بھی قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی ہے غالباً. جبر کہتے ہیں زبردستی. لا اکراہ فی الدین، اکراہ سے میں نے پہچانا کہ لا کا ترجمہ میں نے کیسے کرنا ہے. لا اکراہ، کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی زور زبردستی نہیں، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. اب زبردستی یا جبر کون سا ہو سکتا ہے؟ تلوار کی زور سے ہو سکتا ہے، یا آپ اس کو فائنینشلی تنگ کریں، یا آپ کو ذہنی طور پر کوئی پریشر دیں، یا آپ اس کو کوئی ایموشنلی کوئی بلیک میل کریں. فار ایگزامپل لڑکا لڑکی ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ پابندی لگا دیں کہ میں شادی نہیں کروں گی تم سے، اسلام مسلمان کرنے کے لیے اسے کہ آپ پابندی لگائیں کہ مسلمان ہو جائے کسی طرح. تو آپ نے کہا میں تم سے شادی نہیں کروں گی جب تک تم اسلام نہیں لاؤ گے. یہ حقیقت ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کو اس اینگل سے استعمال کرنا، کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے دین میں. آپ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. لا تثریب علیکم اليوم، یہ کہاں کا ڈائلوگ ہے؟ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جب ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی. تم پہ تثریب نہیں ہے آج. لا ملح فی هذه، هذا الطعام، یہ ہمارا عام مثال ہو گئی. جیسے ایک تو ہوتا ہے نا کھانے میں نمک کم ہے، ملح کہتے ہیں نمک کو. لا ملح فی هذا الطعام، اب بالکل ہی پھیکا کھانا، تو کہہ رہا بھائی اس میں تو نمک ہے ہی نہیں، یعنی بالکل ہی نمک نہیں ہے، نمک کی کوئی بھی جو شکل داخل ہو سکتی ہے کچھ نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب سے دیکھ لیا. لا حول ولا قوت، لا حول، لا سے حول، ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت. حول اور قوہ لگ بھگ ملتے جلتے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، بہرحال ان میں فرق بھی ہے بہت بڑا. لا حول ولا قوت، کسی قسم کی کوئی قوت، کوئی طاقت، کسی قسم کی کوئی طاقت کسی میں نہیں ہے کہ کسی سے نیکی، کسی کو نیکی کی توفیق دے دے، کوئی نیکی کر لے. ہماری اپنی قوت طاقت بھی ہم میں نہیں ہے. الا باللہ، مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو کوئی نیکی کسی کے حصے میں آ جاتی ہے. ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں، ہمارے ذکر اذکار، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی رحمت لاتے ہیں. اللہ رب العزت کی جب رحمت آتی ہے تو ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، اور ہمارے بہت چھوٹے سے پہ اجر ہے. میں آپ کو بتاؤں، بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے دعا کرنا. دعا کرنے کے بعد آپ کو کوئی نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور وہ ساری نیکی اللہ رب العزت کے اذن سے ہوتی ہے جو ہم کر پاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں کوئی جسمانی مشقت آ گئی، کسی نے کہا کسی کی سانس بیمار ہے، اس نے کہا خدمت کر دو، آپ دعا کرتی ہیں ٹھیک ہے یا اللہ مجھے کوئی جنت تک جانے کا راستہ.
آپ کی یہ دعا ہے، بس یہ بھی اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے. آپ نے ایک دعا کی، آپ کے دل میں خیال آیا، بس یہ حصہ ہے پارٹیسپیشن. آپ اپنی سانس کی خدمت کریں، کھانے پکائیں، سب اللہ آپ کو توفیق دے رہے ہیں، آپ کو جسم دے رہے ہیں، آپ کو صحت دے رہے ہیں، آپ کو حالات دے رہے ہیں، معاملات دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، سب اللہ دے رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ نہیں کر سکتے ہم جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے قوت طاقت ہمیں نہ ملے. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم بڑے محنت کر کے ہم نے کسی کو پڑھا دیا، ہم نے پڑھ لیا، بچوں نے امتحان پاس کر دیا، کامیابی جب ہمارے ہاتھ آتی ہے، رزلٹ آتا ہے تو دیکھو میرا نتیجہ آ گیا. کیا کس دماغ سے پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ محنت لازم ہے، دماغ اللہ نے دیا آپ کو. کون سے ریسورسز تھے؟ فیس کہاں سے پے ہوئی؟ اللہ نے دی. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت گہرا جملہ ہے. ایسے تھوڑی کہتے ہیں اس کو جنت کے خزانوں میں سے. جس کو یہ چیز پتا چل گئی اس کو جنت کا خزانہ مل گیا. ہم خزانے سے کیا امیجن کرتے ہیں؟ کوئی جنت میں کوئی ٹریجر رکھا ہوا ہے کسی باکس میں بند، اور اس میں شاید لا حول ولا قوت لکھا ہوا ہے، تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں، ایسے بھی دیکھ لیں، نو پرابلم. لیکن اصل میں کیا ہے؟ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اس کو جنت کے خزانے مل گئے کہ میرا تعلق تو اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. وہ تکبر سے بچ گیا نا، کیونکہ تکبر نیکیاں ضائع کرتا ہے. هذه المجلة لا تصویر فیہا. مجلہ کہتے ہیں میگزین کو. یہ میگزین لا تصویر فیہا، لا تصویرہ سے میں نے پہچان لیا. لا کا کیا ترجمہ کروں گی؟ اب ترجمہ کیسے بنے گا؟ یہ میگزین، اس میں تو کوئی تصویر ہے ہی نہیں، اس میں تو کسی قسم کی کوئی تصویر نہیں ہے. کوئی چھوٹی بڑی، کوئی لیونگ نان لیونگ تصویر جتنی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، کوئی تصویر ہے ہی نہیں. حروف ندا دیکھ لیتے ہیں. آسان ٹاپک ہے یہ بھی ہمارا. ندا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا. اب جتنی بھی آپ کی دوستوں کے نام ندا ہیں تو آپ بتائیے گا کہ کیوں ندا نام رکھا ہے، کچھ اور رکھتے تو ہم آپ کو ویسے ہی پکارتے. ندا کے معنی ہے پکارنا یا بلانا. ہر زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں اے لڑکے، ارے بھائی. اور عربی میں جو استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف ندا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کو پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے یا. عربی میں استعمال ہوتا ہے یا. اردو میں کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ارے. اچھا، اب کراچی میں اوے استعمال ہوتا ہے، اوے بھی بولتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کتاب ہے تو انہوں نے اسی حساب سے الفاظ لکھے ہوئے. عربی میں استعمال ہوتا ہے یا. اب یا استعمال ہونے کی وجہ سے کچھ مختلف صورتیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی. نمبر 1، منادا، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے. یعنی میں نے کہا اے لڑکے، تو اس میں لڑکا کیا ہے؟ منادا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس حرف ندا ہے اے. یہ اردو میں ہوا. عربی میں کیا ہو گیا؟ یا ہو گیا، اور لڑکے کے لیے ولدن آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ منادا ہمارا کیا ہو گیا؟ ولدن. ٹھیک ہو گئی. یہ بات انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی. اب یہ کہتے ہیں کہ منادا جس کو پکارا جا رہا ہے، اگر مفرد معرفہ یا نکرہ ہو، یعنی سنگولر ہے. اب چاہے وہ پراپر ناؤن ہو یا چاہے کامن ناؤن ہو، اگر سنگولر ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی تنوین ختم کر دیں گے. تو جن اسما پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ختم ہو جائے گی، اور جن پر تنوین نہیں آتی، سنگل ہے پہلے ہی، تو وہ سنگل ہی رہے گا. ٹھیک، سمپل. بس ہوگا کیا؟ تنوین ختم ہو جائے گی. مثلا جیسے انہوں نے پکارا اے زید، یا لگایا تو زیدن اس کی وکابلری ہے تو زیدو ہو جائے گا، یا زیدو. یا نارن، نارن تھا، تنوین ختم ہو گئی، یا نارو، یا نارو کونی بردم و سلاما. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آیت آتی ہے. یا مریمو، مریمو یہ ہمارا غیر منصرف ہے، یہ پہلے ہی تنوین نہیں لیتا، تو اس پہ پہلے ہی تنوین نہیں ہے، تو یا مریمو ایسے ہی رہا. یا ابراہیم، یہ بھی ہمارا غیر منصرف ہے، یہ بھی تنوین نہیں لیتا. منصرف غیر منصرف منصرف پڑھ کر آئے ہم جو وہاں پڑھے تھے وہ ہمارے دو طرح کے تھے. ایک تھے معرب، ایک تھے مبنی. مبنی وہ ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتے ہیں. معرب وہ ہوتے ہیں جو اعرابی حالتیں بدلتے ہیں. اس میں دو تھے ہمارے، منصرف اور ایک تھا ہمارا غیر منصرف. غیر منصرف منصرف ہوتے ہیں جو تین اعرابی حالتوں میں تینوں کنڈیشن لے لیتے ہیں. دمہ تین بھی لیں گے، فتح تین بھی لیں گے، کسرہ تین بھی لیں گے، یا دمہ فتح کسرہ تینوں لے سکتے ہیں. غیر منصرف ہمارے وہ تھے جو کہ تنوین نہیں لیتے اور جر نہیں لیتے. یہ ہمارا ٹاپک پیچھے پورا ہم کور کر آئے ہیں. اچھا جی، تو یہاں آ جائیں. ابراہیم غیر منصرف ہے تو پہلے ہی اس پہ تنوین نہیں. ابراہیم. یا موسیٰ، موسیٰ ہمارا مبنی ہے تو موسیٰ موسیٰ ہی رہا، یا موسیٰ. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی. تھیوریٹیکل ہے، 2-3 دفعہ اس کو پڑھیے گا، ذہن میں بیٹھ جائے گا. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہمارا منادا معرف باللام ہو،
معرف باللام ہو یعنی الف لام لگا کے اس کو معرفہ بنایا گیا ہو. تو مذکر کے لیے اگر ہمارا منادہ مذکر ہے تو حروف ندا اور منادہ کے درمیان میں ایوہا لگا دیں گے, اور اگر مونس ہوگی تو ایتوہا لگا دیں گے. دوبارہ دیکھیے, میں نے کہا اگر منادہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ معرف باللام ہو یعنی الف لام لگا ہوا ہو اس کے ساتھ, تو ہم کیا کرتے ہیں اس منادہ اور حرف ندا کے درمیان میں ایوہا لگا دیتے ہیں اگر وہ مذکر ہے. اور اگر وہ مونس ہے, یہ ہمارا منادہ ہے, یہ ہمارا حرف ندا ہے, اور یہ مونس ہے, منادہ مونس ہے نا, تو ان دونوں کے درمیان میں ایتوہا لگ جائے گا, یا ایتوہل بنتو, کیونکہ بنت خاتون ہے مونس ہے تو اس کے لیے کیا لگ گیا ہمارے پاس ایتوہا, اور رجل مرد مذکر تھا تو یا ایوہا. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے سنگولر پلورل کی, تفریق صرف کیا ہے الف لام لگا ہوا ہو, نمبر 1. نمبر 2 ہمارا مذکر مونس دیکھنا ہے ہم نے, مذکر ہے تو ایوہا لگے گا, مونس ہے تو ایتوہا لگے گا. جیسے النبی الف لام ہے, الانسان تو ہمیں پتا ہے الف لام دیکھ کے ہم نے پہلے پوائنٹ پہ آئے کہ ہم نے اس میں ایوہا یا ایتوہا لگانا ہے, الف لام دیکھ کے ہم نے پہلے یہ پہچان لیا. اب کون سا لگے گا ہم دیکھنے کے مذکر ہے یا مونس ہے. نبی مذکر ہے یا ایوہن نبی. طفل یہاں سے پہچانا ہم نے بچہ ہے بچی ہے, طفلہ یعنی مونس ہے, یا ایتوہ طفلتو. انسان جن سے پوری مذکر ہے, آپ نے دیکھا کہ سارے رول لگائیں گے مذکر مونس کے تو آپ کو پتا ہے مذکر کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے ایوہا. اسی طرح النفس, النفس نفس ہماری مونس ہوتی ہے تو یا ایتوہا, یہ آ گیا بیچ میں. ٹھیک ہو گیا, ایزی ہے. ایک اس کا تیسرا, 3 ہی اس کی پوائنٹس ہیں جو ہم نے سمجھنے ہیں. تیسری چیز کیا ہے اس کی, وہ یہ ہے مضاف مضاف الیہ ہم پڑھ کر آئے ہیں. اگر ہمارا منادہ مضاف مضاف الیہ والی کنسٹرکشن ہے, جیسے عبد اللہ اللہ کا بندہ, اخت ہارون ہارون کی بہن, ربنا ربی, یہ سارے ہمارے مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا. تو اگر ہمارا منادہ جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ مضاف ہو, مضاف ہے نا یہاں, یہاں رب ہو جائے گا, یہاں پہ بھی رب ہے, تو اگر وہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہو جائے گا. منصوب کیسے, عبداللہ اللہ کا بندہ, یا لگا یا عبد اللہ, یا عبد اللہ. یہ سنا ہوگا جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں عام طور پہ ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے جن کے نام نہیں پتا ہوتے, جیسے اسٹور میں گئے ہیں یا ہم کسی ڈرائیور کے ساتھ ہیں تو ہم عام طور پہ محمد کہہ دیتے ہیں نا, محمد کہتے ہیں. یہ ایک یونیورسل نام ہے جو مڈل ایسٹ میں استعمال ہوتا ہے. جس کا نام آپ کو نہ پتا ہو تو آپ اس کو اخی کہتے ہیں یا محمد کہہ دیتے ہیں. عبداللہ بھی کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ, اللہ کے بندے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یا بھی نہیں لگاتے, کیونکہ ہم بھی یہ تو نہیں کہتے ہم اے لڑکے, ہم بھی کہتے ہیں لڑکے بات سنو, اے ہٹا دیتے ہیں نا, تو یا بھی عام طور پہ بول چال میں یا بھی ہٹا دیا جاتا ہے, تو وہ صرف کیا کہتے ہیں عبداللہ. تو سمجھنے والی بات کیا ہے, سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ مضاف تھا ہمارا, یہ حالت رفع میں تھا, تو یہ کس میں چلا گیا, بس اس کو نصب دے دیں گے, مضاف کو منصوب کر دیتا ہے یا اخت ہارونا سے یا اخت ہارونا, یا ربنا سے یا ربنا, اور یا ربی سے یا ربی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا ہو گیا ٹاپک کمپلیٹ. اور جملہ اسمیہ میرے خیال سے لیٹ می سی دی ٹائم. اچھا میں ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گی. جی ایک یہ ہے نا سورہ صف کی آیات ہیں, ٹھہرے میں کھول ہی لیتی ہوں. ہاں, اس میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی, یعنی وہ علیحدہ اگر اس کو کرو تو یا قومی میم کے نیچے کسرہ آتا ہے نا, تو یہ یا قومی یہ میم کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ یعنی کہ یا کے بعد اگر قوم تو قومو ہوتا ہے نا, قومون یا قومو ہوگا. یا تو نہیں چھیڑیں گے نا ہم, قومی کیا ہے, مضاف مضاف الیہ. ہاں وہی تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اس کے نیچے کسرہ کیوں آئی ہے. میرا مقصد یہ پوچھنے کا کہ اس کی کیوں حرکت کو تبدیلی آئی ہے. اس کے نیچے یا کسرہ یا متکلم کی وجہ سے ہے. یا متکلم ڈیمانڈ کرتی ہے نا مجھ سے پہلے جو زیر پڑھے ہم پڑھ کر آئے نا پیچھے, یعنی انہوں نے یار ہی لگائی تو نیچے کسرہ لگا دیا بس صرف. یا نہیں قوم, یا قومی, قومی کی بات ہو رہی نا, یا قومی کیوں نہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں نا میم. دس از اٹ یور کوسچن. نہ ہاں دیکھیے آپ نے بھی بتایا نا کہ
اگر یا لگتا ہے تو جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ ایک حرکت ہو جاتی ہے نا اس پہ. ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک حرکت ہے تو یقیناً قوم جو ہے وہ قومون ہوگا نا, قومون رفع کی حالت میں. وہ یہ ایگزامپل ہے, یہ جو ابھی اسکرین پہ کھلا ہوا ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے. ایک حرکت کس میں ہوگی؟ اگر الف لام والا ہوگا, اس پہ الف لام ہے, قوم سے پہلے الف لام تو نہیں ہے, وہ نو, ہے یا قومی, یا قومی. میم کسرہ می, بس اتنا ہے. میم کا, اچھا اچھا اچھا, یا ٹھیک نہیں. ہو گیا, میرے میں یہ سمجھ آ رہا ہے. یا قومی, دیکھیے پیچھے کہیں حرف جر ہوگا. ہاں جی لی, ہاں جی, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, لی قومی نا, ہاں, پہلے لام والا آیا. سے آیا نا اس پہ جر. اچھا یعنی پیچھے سے حرف جر آ گیا, ٹھیک ہے. لِقَوْمِهِ, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی, یوں کر کے ہے. یعنی پچھلے حرف جر نے آگے والے کو بھی چینج کر دیا. جی, آپ جو قومی یہ والا کہہ رہی نا, لی قومی, اور میں یہ والا قومی سمجھ رہی تھی, قومی, یہ ہمارا مضاف مضاف الیہ ہے. آپ ہاں مجھے, یعنی ہاں یہ مضاف مضاف الیہ ہے, تو یہ تو یا متکلم اپنے سے پہلے, جیسے اس, یہ تو زیر والی بات کنڈیشن یہ الگ ہے نا. اگر یہ والی بات کر رہی ہے لی قومی, تو یہ لام کی وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ان المتقین, اینا ساؤنڈ ہے, انا کے بعد اینا ساؤنڈ کیوں آ رہا ہے؟ اینا ساؤنڈ ہمارا نصب اور جر کا ہے. اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ اگر انا نہیں ہوگا تو یہ ہوگا جملہ, یہ آیت ہوگی المتقون. المتقون کیونکہ ہمارا مبتدا ہے, مبتدا ہمارا حالت رفع میں ہوتا ہے, تو المتقون فی ظلال وعیون, جملہ اس طرح سے ہوگا اگر انا ہٹائیں گے. تقوی والے سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے, پانیوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن انا جب آیا, جب زور ڈالا گیا کہ بے شک متقی جو ہوں گے وہ ان کے لیے بڑے سائے ہوں گے, ان کے لیے بہتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے, تو انا جب لگا تو اس نے متقونا اونا ساؤنڈ کو کس میں کر دیا؟ اینا ساؤنڈ میں, وچ از اگین ا نصب ساؤنڈ. ان المتقین فی ظلال وعیون, یہ ہو گیا ہمارے ایک مثال یہاں نظر آ گئی ہمیں. جی, اور ابھی ہمیں نام کی بھی وہ لا الہ, دیکھیے لا الہ, یہ والا دیکھیے ہم نے لائن اپی جنس پڑھا ہے آج. لا الہ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, رب المشرق والمغرب, رب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دن میں آپ بہت مصروف ہوتے ہیں, تو رات کے وقت آپ جو ہیں کچھ عبادت کیا کریں اور بھروسہ کر لیں اللہ رب العزت پہ. رب المشرقی کس پہ؟ رب المشرقی جو رب ہے مشرق اور مغرب کا. لا الہ الا ہو, لا الہ, لا سے میں نے پہچانا لا اور الہ, کوئی الہ ہے ہی نہیں الا ہو, سوائے اس کے. فاتخذوا وکیلا, تو اسے بنا لو اپنا وکیل, اپنا کارساز. اب اس جملے میں دیکھیے کتنا زور ہے. اس جملے کو اگر ہم دیکھیں, اس کے دو سیکشنز بن رہے ہیں, تو بڑا جملے کو دو چھوٹے جملوں میں توڑا. لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا, لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا, تو لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا, تو اسے بنا لو وکیل. جو رب ہے مشرق اور مغرب کا, اور اس کے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں. اس میں دیکھ لیں کہ لا الہ سے اس کے معنی میں کتنی تبدیلی آ گئی. اچھا جی, انشاءاللہ آپ لوگ اور ڈھونڈیے گا, ہم کلاس ختم کرتے ہیں, ہماری کلاس لمبی ہو گئی ہے کافی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں. کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں, کلاس ختم کرتے ہیں. جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.